معزز ناظرین، آج ہم آپ کو اسکندر یونانی کے گھوڑے کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ اس گھوڑے کی کہانی آپ کو بتائیں گے۔ یہ گھوڑا کہاں مرا، کہاں اسے دفن کیا گیا، روایت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور کس شہر کا نام اسکندر یونانی کے گھوڑے کے نام سے پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسکندر یونانی کے گھوڑے کا نام بیوسیفیلس تھا، جس کی پشت پر بیٹھ کر اس نے 326 قبل مسیح سے 355 قبل مسیح کے دوران آدھی دنیا فتح کی تھی، اور بالآخر ہندوستان کے راجہ پورس کے خلاف لڑتے ہوئے یہ گھوڑا ایک مارکے میں مارا گیا تھا۔ پاکستان کا شہر جہلم وہ جگہ ہے جہاں راجہ پورس اور اسکندر یونانی کی فوجوں کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی، اور گھوڑے کو ہلاک ہونے کے بعد جہلم کے قریب موجودہ قصبے جلال پور شریف کی زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ اور معزز ناظرین، ایک اور روایت میں بھی بتایا جاتا ہے کہ بیوسیفیلس کو جلال پور شریف نہیں بلکہ ضلع منڈی بہاولدین کے شہر پھالیا میں دفنایا گیا تھا۔ روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کا نام یعنی پھالیا کا نام بھی اسکندر یونانی کے گھوڑے کے نام فیلس کی نسبت سے پڑا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ضلع جہلم کا نام بھی اسکندر یونانی کے گھوڑے کے نام سے پڑا تھا۔ لیکن پھالیا اور جہلم کے حوالے سے بھی ہم کلپ بنا چکے ہیں، وہاں سے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، بیوسیفیلس جو کہ اسکندر یونانی کا گھوڑا تھا، بہت بڑی جسامت کا گھوڑا تھا، اور اس کا سر بھی بہت بڑا تھا۔ اس کی پوری رنگت سیاہ تھی، لیکن اس کی پیشانی پر سفید رنگ کا ستارہ بنا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نیلی تھی۔ یہ خالص تھیسلی یعنی قدیم یونان کا مرکزی علاقہ، یہ اس نسل کا گھوڑا تھا۔ 344 قبل مسیح میں یہ گھوڑا اسکندر نے 13 سے 14 سال کی عمر میں اپنے باپ سے ایک شرط میں جیتا تھا۔ گھوڑے کے ایک تاجر فیلونکس نے بادشاہ فلپ دوم کو یہ گھوڑا بھاری قیمت کے گوشت دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن تب تک یہ گھوڑا صدایا ہوا نہیں تھا، اس لیے فلپ نے اس میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی۔ اس کے صدائے ہوئے نہ ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ تاہم اسکندر یونانی کو اس گھوڑے میں دلچسپی تھی۔ اس نے شرط لگائی کہ میں اس گھوڑے کو صدانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ گھوڑا مجھے دے دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اسے ایک موقع دیا، اور سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نے بہت جلد گھوڑے کو اپنے تابع کر لیا تھا۔ اسکندر یونانی نے گھوڑے کو ہلکی آواز میں پچکارا اور اس کا رخ سورج کی طرف کر دیا تاکہ وہ اپنا سایہ بھی نہ دیکھ سکے۔ یہی وہ چیز تھی جس سے گھوڑا بدک جاتا تھا اور کسی بھی طرح مان کر نہیں دیتا تھا۔ اسکندر یونانی کی یہ صلاحیت دیکھ کر اس کا باپ فلپ دوم انتہائی خوش ہوا، اور اس نے اسے کہا کہ اے میرے بیٹے، اس سلطنت سے آگے دیکھو، تم ایک بڑی سلطنت کے مستحق ہو۔ مقدونیہ کی سلطنت تمہارے لیے بہت چھوٹی سی ہے۔ اسکندر یونانی نے بیوسیفیلس پر کئی کامیاب جنگیں لڑیں اور اس قدر فتوحات حاصل کی کہ آج کئی قرن گزرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ اسکندر یونانی کے گھوڑے کے بارے میں، بیوسیفیلس کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔